یہ چیپٹر اتنا خوبصورت ہے، یہ موضوع اتنا خوبصورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک خیمے کے قریب سے ہوتا ہے۔ ایک باوقار خاتون خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی، وہ مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی، مسافروں کی خاطرداری کیا کرتی تھی۔ اس عورت کا نام جانتے ہو؟ عاشق سارے جانتے ہیں، نعتخوان سارے جانتے ہیں، وہ کون ہے؟ ام معبد ہے، جس کے کلام کی عظمتوں کے ترانے دور حاضر کے فصحاء الاپتے ہیں، بڑے بڑے ادیب اس کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں۔ وہ خاتون بیٹھی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کچھ گوشت ہے، کچھ دودھ ہے، اگر بیچنا چاہو ہم خرید لیں گے۔ ایک روایت میں بیچنے کا ذکر ہے، ایک روایت میں مطالبہ کیا، طلب کیا کہ گوشت دو یا دودھ دو۔ ام معبد کہتی ہے قحط سالی کا زمانہ ہے، شدید قحط پڑا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو عرب لوگ ہیں، مسافروں کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس کے خیمے کے اندر موجود ایک بکری پر پڑتی ہے۔ وہ بکری انتہائی لاغر، انتہائی ناتواں، انتہائی کمزور۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ام معبد کہتی ہیں ارے یہ بکری یہ تو لاغر کمزور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ام معبد اگر تو اجازت دے تو اس کا دودھ دھو لوں۔ اس نے کہا بڑے شوق سے دودھ دھو لیجئے، لیکن اس میں دودھ ہے کہاں؟ اس کے تھنوں میں دودھ ہے ہی نہیں، یہ اس قدر کمزور ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں، بکری کے دونوں پاؤں ملاتے ہیں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ میرے آقا دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لہا فی شاتہا، یا اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکتیں پیدا کر دے، اسے مبارک بنا دے، اسے برکت دے دے۔ جو ہی میرے آقا یہ دعا پڑھتے ہیں آقا کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، اس کے تھن میں دودھ اتر آتا ہے، اتنا دودھ اتر آتا ہے، اس قدر دودھ آ جاتا ہے کہ اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ام معبد برتن لے آؤ۔ ام معبد برتن لاتی ہے، وہ برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد کو دودھ دیتے ہیں۔ ام معبد کہتی ہے پہلے آپ پئیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں پہلے تو پی۔ خیمے کے اندر اور بھی لوگ موجود ہیں، ان کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے، آقا کے ہمراہیوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے۔ پھر آقا خود دودھ پیتے ہیں اور دودھ پیتے ہوئے پھر کہتے ہیں ساقی القومی آخرہم، قوم کو پلانے والا جو ساقی ہوتا ہے سب کو پہلے پلاتا ہے پھر آخر میں پیتا ہے۔ ساقی کوثر کا بھی ساقی کوثر میرا جو میر میں خانہ بنا، سب چاند سورج گم بنے، ہر نجم پیمانہ بنا، اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا، یہ دل بڑا ہوشیار تھا۔ اب ام معبد کا دل آ رہا ہے محمد عربی پر، ارے یہ کون کمال والا کہ جس کے ہاتھوں میں اتنی برکت، جس کے ہاتھوں میں اتنی تاثیر، ہاتھ لگے تھن دودھ سے بھر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور برتن لے آؤ، کر کے سارے برتن لائے جاتے ہیں، سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، سب دودھ پیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دودھ پلاتے ہیں۔ آقا وہاں سے فوراً تشریف لے جاتے ہیں۔ ام معبد سے خطا ہو گئی، نام نہیں پوچھا یہ کون آیا تھا جس میں اتنی برکت تھی، نہ نام پوچھا نہ پتہ پوچھا، آقا کا آنا جانا دیکھتی رہ گئی، یہ کون آیا؟ حسین و جمیل آیا جس کا حسن ایسا منفرد کہ اس کے حسن کا مقابلہ دنیا کا کوئی حسین کر نہیں سکتا۔ آقا تشریف لے جاتے ہیں، ام معبد نام تک نہیں جانتی، ابو معبد ام معبد کا خامند جب بکریاں چرا کے اپنے ریوڑ کے ساتھ گھر آتا ہے، دیکھتا ہے انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، ابو معبد کہتا ہے یہاں کون آیا تھا؟ آج گھر میں رونق دوبالا ہو چکی ہے، آج یہ خیمہ معطر و معمبر ہو چکا ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں وہ تو چھوٹا سا خیمہ تھا، محمد عربی کا گزر مدینے کی گلیوں سے 1400 سال پہلے ہوا، آج بھی عاشق وہاں جاتے ہیں، انہیں آج بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ابو معبد کو خوشبو کیوں نہیں محسوس ہوئی ہوگی؟ ابو معبد نے کہا میرے گھر کی رونق بدل گئی، کیفیات بدل گئی، حالات بدل گئے ہے ام معبد کون آیا تھا؟ ام معبد نے کہا میں نہیں جانتی، ایک آنے والا آیا تھا، کہا نام کیا؟ ام معبد نے سوچا نام تو پوچھا نہیں، اپنی جانب سے نام رکھ لیا، کہا جو آیا تھا اس کے آنے سے گھر میں برکت آئی، گھر میں رونق آئی، گھر میں نور آیا۔ اس نے ایک دعا کی، دعا میں برکت کے الفاظ تھے، اس نے کہا اللہم بارک لہا فی شاتہا، ہے اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکت پیدا کر دے۔ کہا جس کے آنے سے اتنی برکتیں آئی ہیں وہ یقیناً برکت والا ہے۔ ام معبد نے اپنی طرف سے نام رکھ دیا، کہا مبارک آیا تھا۔ کیا کہا؟ کہا مبارک آیا تھا، کہا مبارک آیا تھا۔ ابو معبد نے سمجھا نام ہی مبارک تھا، کہا مبارک کیسا تھا؟ مبارک کیسا تھا؟
ذرا مبارک کا حلیہ تو بیان کرو، وہ کون مبارک تھا جس کی اتنی برکت، انوار و تجلیات کا نزول، گھر میں نور کی برسات، وہ مبارک کیسا تھا؟ معبد نے، عرب کی اس بادہ نشین خاتون نے آقا کے حسن کی، اس پیکر نور کے حسن کی ایسی دلاویز تصویر کشی کی، خدا کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس خاتون کو ایسا حقیقت شناس بنایا، ایسی حقیقت شناس آنکھوں سے نوازا اور ایسی حقیقت ترجمان زبان سے نوازا کہ آج کے ادبا، آج کے فصحا اس کلام پہ ناز کرتے ہیں کہ کیسی تصویر کشی کی آقا کے حسن کی، کہ آپ بتاؤ تو صحیح وہ مبارک کیسا تھا۔ آپ بھی سنیے، اگر سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہو، دل رکھتے ہو، عشق رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، دیوانے ہو آقا کے، تو سنو معبد نے آقا کا حسن کیسے بیان کیا۔ کہا فرأیت رجلا، رأیت رجلا ظاہر الوضعۃ ملیح الوجہ قسیم وسیم قسیم وسیم وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطع وفی عینیہ تاج وفی اشفارہ وطف قسیم وسیم اذا صمت فعلیہ الوقار اذا تکلم سما وعلاه البهار ابهى الناس اجمله من بعید واحسنه من قریب۔ کیا کلمات ہیں معبد کی، ترجمہ جاننا چاہتے ہیں معبد نے کیا کہا؟ معبد نے کہا فرأیت رجلا، میں نے ایک مرد دیکھا، ظاہر الوضعۃ، جس کا حسن بہت نمایاں تھا، ساخت بڑی خوبصورت تھی، بڑا خوبرو تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، چہرے میں ملاحت تھی، ملیح الوجہ تھا، قسیم وسیم، قسیم تھا وسیم تھا۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں قسیم کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ایک حسین شخص، جمیل شخص، خوبصورت شخص۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو علیحدہ علیحدہ اپنی امتیازی خوبصورتی رکھتا ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں نا کسی کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، کسی کی آنکھوں کا ذکر کریں نا ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اس کا مطلب ہے آنکھیں خوبصورت ہیں لیکن بال اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، لب اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، کان اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو انڈیپینڈنٹلی علیحدہ علیحدہ اتنا خوبصورت ہو کہ جس کے حسن کا مقابلہ کوئی کر ہی نہ سکتا ہو۔ معبد نے کہا قسیم، میں ترجمہ کرتا ہوں، قسیم کا معنی یہ ہے جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اس کی آنکھوں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں، جس کی زلفیں اتنی خوبصورت ہیں اس کی زلفوں جیسے کسی کی زلفیں نہیں، اس کے لب اتنے خوبصورت ہیں اس کے ہونٹوں جیسے کسی کے ہونٹ نہیں، اس کی انگلیاں اتنی خوبصورت ہیں اس کی انگلیوں جیسے کسی کی انگلیاں نہیں، ارے اس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہیں اس کے قدموں جیسے کسی کے قدم نہیں، اس کا کلام اتنا خوبصورت ہے اور اس کی بولی جیسے کسی کی بولی نہیں۔ کہا قسیم وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کو ایک مرتبہ دیکھو تو بار بار دیکھنے کا من کرے، بار بار دیکھنے کا جی چاہے۔ دنیا کا کوئی بھی حسین شخص ہو نا، آپ اسے ایک مرتبہ دیکھیں، دو مرتبہ دیکھیں، تین مرتبہ دیکھیں، وقت آتا ہے رفتہ رفتہ دل اکتا جاتا ہے، دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان ایک مرتبہ دیکھے، ایک دن دیکھے، دو دن دیکھے، ایک مہینہ دیکھے، دو مہینے دیکھے، بالآخر دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن وسیم اسے کہتے ہیں جو اتنا حسین ہو، ارے جسے جب دیکھو جی چاہے اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ کہا قسیم وسیم، قسیم بھی ہے وسیم بھی ہے، جسم کا ہر حصہ انڈیپینڈنٹلی خوبصورت اور حسن میں کمال۔ وسیم ایسا دیکھو تو جی چاہے دیکھتا ہی رہوں، ارے آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائیں اس حسن کو جس کا ایسا حسن ہو، اسے وسیم کہتے ہیں۔ کہا میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وسیم بھی ہے، میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وفی صوتہ سہل وفی صوتہ سہل۔ کہا آواز، ارے کیا پرکشش آواز، کیا گونجدار آواز، کیا دلکش آواز۔ وفی عینیہ تاج، سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، ابرو ملے ہوئے، پلکیں لمبی۔ کہا اکھالو
احولو ازجو اقرنو اقحلو احولو ازجو اقرنو، کہا آنکھیں اتنی خوبصورت، ابرو آقا کے پتلے پتلے اور ملے ہوئے، پلکیں لمبی، آنکھیں خوبصورت، سیاہ آنکھیں، سرمگی آنکھیں، اور میرے آقا کی آنکھوں کا حسن 7 الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کیسے کریم آقا ہیں جن آقا کی آنکھوں کے حسن کے لیے بھی عربی زبان میں سیرت نگاروں نے 7 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آقا کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، آپ بھی یاد کیجئے، نین کونین کے والی کے کتنے خوبصورت ہیں۔ کہا اشکل اکحل ادعج اہدب احور ابرج انجل، میرے آقا کی آنکھیں، یہ 7 الفاظ میرے آقا کے نینوں کے بارے میں ہے۔ اشکل اکحل احور اہدب ابرج انجل، میری آقا کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں۔ ارے ترجمہ تو کر دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ کیسے کروں؟ میں تو ایک ہی بات کہوں گا، ان کی آنکھیں اتنی حسین ہیں کہ رب نے پوری کائنات میں کسی کی آنکھیں ایسی بنائی ہی نہیں ہے۔ یہ آنکھیں ہیں میرے آقا، یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ پھر کہا مبارک کی گردن، مبارک کی گردن وفی عنقہ سطعون، کہا اس کی گردن بھی چمکدار تھی، وفی لحیتہ قصاصۃ، ریش مبارک گھنی تھی، گردن میں چمک تھی، ریش مبارک گھنی تھی۔ کیا کہوں کیسا تھا؟ جب خاموش ہوتا تھا اذا صمت فعلیہ الوقار، لیکن میرے آقا کی خاموشی کیسی خوبصورت، میرے آقا کا کلام کیسا خوبصورت۔ کہا اذا سمتا، جب چپ ہوتا تھا نا تو وقار پیدا ہو جاتا تھا، فعلیہ الوقار، کہا جب بولتا تھا اذا تکلم سما فعلاہ البہا، کہا جب بولتا تھا تو وقار اور بڑھ جاتا تھا، رونق اور بڑھ جاتی تھی، چہرے کا نور اور بڑھ جاتا تھا، اس کی خاموشی بھی حسین، اس کا بولنا بھی حسین۔ میرا مبارک کتنا خوبصورت ہے۔ اچھا، اس مبارک کے حسن کا ذکر ایک اور روایت میں بھی آیا، کہا آواز دلکش، آواز گونجدار۔ آقا کے چہرے کا نور کیسا ہے؟ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج آقا کے چہرے میں تیر رہا ہے، تیر رہا ہے۔ آقا کا چہرہ سورج کی طرح نہیں، ارے سورج کہاں آقا کے چہرے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سورج کا حسن کہاں، کہاں محمد عربی کا حسن، کہا کأن الشمس تجری فی وجہہ as if the sun is swimming in the face of the son of آمنہ۔ اور کہا گال فقط نورانی نہیں، ایک تو ہوتا ہے چہرے میں چمک ہو، نور ہو، روشنی ہو، کہا روشنی بھی تھی لیکن سرخی بھی تھی، چہرے میں نور بھی تھا، روشنی بھی تھی، سرخی بھی تھی، اور کہا ناک باریک تھی میرے آقا کی، میرے آقا کی ناک باریک تھی، اور ناک پر ہمیشہ ایک نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ آقا کے بازو لمبے تھے، انگلیاں سیدھی تھی، ہاتھ کشادہ تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، وینز نظر نہیں آتی، یہ حسن کے خلاف ہے۔ دیکھیں اگر کسی کے ہاتھ کی وینز نظر آ رہی ہوں، پاؤں کی وینز نظر آ رہی ہوں، رگیں نظر آ رہی ہوں، تو رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے منافی ہے، رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے خلاف ہے۔ کہا میرے آقا کے ہاتھ ایسے خوبصورت ہیں، رگیں نظر نہیں آتی تھی، پاؤں ایسے خوبصورت ہیں، رگیں نظر نہیں آتی تھی، اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کیسے تھا؟ مستوی الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر تھے، جسم سیدھا تھا اور سینہ اور پیٹ برابر۔ دیکھیے اگر کسی کا سینہ بہت آگے ہو، بڑا ہوا ہو، پیٹ بہت اندر ہو، یہ بھی حسن کے خلاف ہے، پیٹ باہر ہو سینہ اندر ہو، یہ بھی حسن کے خلاف ہے۔ کہا نہیں، محمد عربی کا حسن کیسے؟ مستوی البطن والصدر، پیٹ اور سینہ بالکل برابر تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بالکل سیدھا تھا۔ اچھا آئیے ام معبد کی روایت کی طرف پھر آتے ہیں۔ ام معبد نے اب جو کلام کیا نا، خدا کی قسم کمال کر دیا۔ کہا ابہى الناس وَأَجْمَلُهُ مِنْ بَعِيدٍ، کہا ایسا خوبصورت تھا جب دور سے دیکھو نا تو بڑا خوبصورت لگتا تھا، دور۔ اچھا کچھ لوگوں کو دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں، کچھ لوگوں کو دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں، قریب سے دیکھو انسان یار وہ بات نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، دور سے بڑا اچھا لگتا ہے، قریب سے دیکھو نا تو بندہ کہتے ہیں وہ بات نہیں ہے۔ کہا محمد عربی کے بارے میں، کہا مبارک کیسا تھا؟ کہا مبارک ایسا تھا ابہى الناس واجملہ من بعید، کہا دور سے دیکھو خوبصورت
लगता था, कहा वो अहसनुहु मिन करीबिन, करीब जाके देखो कैसा लगता था। कहा दुनिया वालों का हुस्न ऐसा है, दूर से देखो अच्छे लगते हैं, करीब से देखो बंदा कहता है वो बात नहीं है, मेरा मुबारक ऐसे है, दूर से देखो अच्छा लगता है, करीब से देखो मन चाहता है क्या बात है, क्या बात है, और क्या बात मेरे सरकार दिया, क्या बात मदनी मंठार दिया, क्या बात है, इससे हसीन तो और कोई हो ही नहीं सकता। दूर से भी खूबसूरत, करीब से देखो और खूबसूरती बढ़ जाती है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। कहा क्या खूबसूरत है। और दूरी का तस्वुर एक और भी है, दूरी और कुर्ब का तस्वुर एक और भी है। वो तस्वुर ये है कि किसी को दूर से देखो तो इंसान किसी से दूर रहता है ना, उसके करीब नहीं होता, तो इंसान उसकी रियलिटीज़ को नहीं जानता। उसके साथ वक्त गुजारे ना, तजारत करे, सफ़र करे, ट्रैवल करे, दूर दूर रहे बंदा अच्छा लगता है, करीब आ जाए तो वो बात नहीं होती। मेरा मुबारक इतना खूबसूरत है, मेरा मुबारक इतना प्यारा है, जब तक दूर रहो दीदार की तमन्ना रातों को सोने नहीं देती, और जब करीब हो जाओ जुदाई का खौफ नींदें हराम कर देता है। अरे कहीं जुदा ना हो जाऊं, वो इतना प्यारा है, दूर से देखो प्यारा, करीब से देखो और प्यारा और खूबसूरत है। ऐसा हुस्न है मेरे मुबारक का। और फिर इस दूरी और कुर्ब का एक, वो मेरी तकरीर याद है ना आपको, जब मैंने रमज़ान के बारे में हुक्म बताया था, वो एस्ट्रोनॉमी की बहसें बताई थी, बूद ज़मानी और बुद मकानी, कुर्ब ज़मानी और कुर्ब मकानी। एक बईद वो है जिसने हुजूर का दौर नहीं पाया, हुजूर का ज़माना नहीं पाया, हुजूर का वक्त नहीं पाया, वो दूर है, ये भी दूरी है। और कुर्ब किसको मिला? सहाबा को मिला। सहाबा ने हुजूर को करीब से देखा ना, तो सहाबा को वो कुर्ब मिला, हमें वो कुर्ब नहीं मिला। मेरा मुबारक इतना खूबसूरत है कि जो करीब से देखे उसे भी प्यार हो जाता है, जो दूर से देखे उसे भी प्यार हो जाता है। करीब से देखने वालों ने क्या कहा? अबू हुरैरा ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को देखा, कहा मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा ने मेरे आका को करीब से देखा था ना, जब करीब से देखा तो कहा मैंने मोहम्मद अरबी जैसी कोई चीज़ देखी नहीं। ये नहीं कहा मा रअयतु रजुलन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कहा मा रअयतु इंसानन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत हो। ये नहीं कहा कि मैंने इंसान नहीं देखा, कहीं नहीं कहा कि मैंने मर्द हुजूर से ज़्यादा हसीन नहीं देखा, कहा पूरी दुनिया में जितने भी हुस्न देखे, सूरज देखा मुकाबला नहीं कर सकता, चांद देखा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि चांदनी शर्माती है आका का दामन देख कर, खुल्द ललचा जाएगी तैबा का गुलशन देखकर, और मुस्कुराए चांद उनकी एड़ियों को चूम कर, आ गिरे काली गथा जुल्फों का सावन देखकर। अरे जिसने आका को करीब से देखा उसने कहा कि मैंने इन जैसा किसी को देखा ही नहीं। और फिर जिसने 1400 साल बाद देखा उसने क्या कहा? बुक चंद बदर शाशानी बत चमके लाठ नूरानी, काली जुल्फत अख मस्तानी, मखमूर की मत बड़ी। उसने कहा अज सिख मित्रा दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लो लो विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों जड़िया। जिसने दूर से देखा उसने क्या कहा, जिसने करीब से देखा उसने क्या कहा? एक करीब से देखने वाले ने कहा था यतलअलु वजहुहु कतलअलुल कमरि लैलतल बदर, अरे ऐसा नूरानी जगमगाता चेहरा जैसा 14वीं का चांद हो। एक करीब से देखने वाले ने कहा था अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिल निसाउ, कहा ऐसा खूबसूरत है कि किसी माँ ने ऐसा खूबसूरत बेटा जना ही नहीं है, ऐसा खूबसूरत है। वो तो करीब वालों ने कहा, और फिर दूर वाले ने क्या कहा? कहा लम याति नज़ीर कफी नजर मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहेदो सरा जाना, अनफियत शिन व सखा का अतम है, सुबह पाक है अबरे करम पर सन्हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अरे जिसने आका को करीब से देखा उसने कहा कि मैंने इन जैसा किसी को देखा ही नहीं। जिसने दूर से देखा उसने कहा सरताब कदम है तने सुल्तान ने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। उसने क्या कहा?
दूर वाले ने कहा, बरेली वाले ने कहा, करीब वाले ने कहा कि ऐसा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। और बरेली वाले ने कहा अरे मुझे तो फूल ही नजर आ रहे हैं। कहा कैसे? कहा सरताब कदम है तने सुल्तान ने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। किसने कहा? ने कहा सरताब कदम है तने सुल्तान ने ज़मन फूल। चिश्ती मलंग पढ़ रहा। सरताब कदम है तने सुल्तान ने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, क्यों लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। दंदान लबो जुल्फ रुखे शे के फिदाई, 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 है दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। क्या बात, क्या बात, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। ये हुस्न है, जो करीब से देखे वो क्या कहता है, जो दूर से देखे वो क्या कहता है। मुझे लोगों ने कहा बताओ हुजूर का हुस्न कैसा है, या उम्मे माबद का वाक़या बयान कर दूं। मेरा तो उम्मे माबद का वाक़या इतना लंबा हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि हम सिर्फ किताबों से नहीं देखते। हाँ, सिर्फ किताबें नहीं, क्यों? किताबों से दलाइल दूं या तसव्वुर में उन्हें लाऊं, किताबों से दलाइल दूं तसव्वुर में उन्हें लाऊं। कोई मुझसे पूछ बैठा है मेरा महबूब कैसा है, रुखे मुस्तफ़ा वो किताब है कि मोहब्बतों का निसाब है, मेरे दिल की है यही आरज़ू दिन रात उसे देखा करो, सफ़ाए दिल पे नक्श है शक्लो सूरत यार की, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में, इश्क की सारी दास्तान, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में। अब अबू माबद हैरान परेशान, उसने कहा ऐसा खूबसूरत है। अबू माबद ने कहा जो इतना खूबसूरत, जो इतना प्यारा, अरे आइंदा कभी वो आए ना तो मुझे फौरन बुला लेना, आज के बाद मैं कभी बकरियां दूर नहीं ले जाऊंगा, कभी तकरीर। ये इतनी बड़ी महरूमी, इससे बड़ी और महरूमी क्या, उसमें बकरियां चराने के लिए चला गया और मुबारक आके चला गया। उसने कहा ठीक है। अब बेचैनी बढ़ती चली गई। उम्मे माबद पता नहीं पूछा, एड्रेस नहीं पूछा, नाम नहीं पूछा, वक्त गुजरता चला गया। एक दिन ऐसा आया, उम्मे माबद अपने बेटे के साथ अपने घर से जाती है, दुकान पर जाती है, मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो अचानक बेटे ने सिद्दीक़ अकबर को देख लिया। किसने किसको देख लिया? बेटे ने सिद्दीक़ अकबर को देख लिया। बेटे ने कहा या उम्मा इन हाज़ा रजुल लज़ी काना मअल मुबारक, या उम्मा इन हाज़ा रजुल लज़ी काना मअल मुबारक, माँ देखो, अरे ये वही मर्द है जो उस दिन मुबारक के साथ हमारे घर में आया था। फौरन अबू बकर सिद्दीक का ताकुब करते हैं, सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं अरे तू तो नजर आ गया, बता हमारा मुबारक कहाँ है? सिद्दीक़ अकबर ने कहा कौन मुबारक? अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कौन मुबारक? कहा अरे वही मुबारक
جو گھر میں آیا تو گھر میں انوار و تجلیات کی برسات آ گئی تھی. بکری والا واقعہ سنایا. صدیق اکبر نے کہا اچھا مبارک کو ملنا چاہتے ہو؟ آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں, آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں. صدیق اکبر لے جاتے ہیں, یہ مبارک کا دیدار کرتے ہیں, مبارک کو دیکھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں, اپنے گھر واپس آتے ہیں. ابو معبد کمرے میں آ جاتے ہیں. ابو معبد آتے ہیں تو ابو معبد کہتا ہے گھر کا نور بتا رہا ہے مبارک پھر آیا تھا. کہا آج مبارک نہیں آیا تھا, ہم مبارک بے باس ہو کر آئے ہیں. وہ مبارک ایسا ہے اسے مل کر آؤ تو گھر نورانی ہو جاتا ہے. پھر یہ جاتے ہیں سارے, پھر گھر والے, پھر ابو معبد بھی جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان. اور یہ بکری, یہ 18 سال تک بکری زندہ رہتی ہے. یہ بکری 18 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک, جب ایک شدید قحط پڑا تھا, اس وقت تک یہ بکری زندہ رہتی ہے 18 سال تک. اور ایسا شدید قحط تھا کہ کنویں سوکھ چکے تھے, چشمے سوکھ چکے تھے, کہیں پانی نہیں ملتا تھا, سب نہریں بند تھیں. ام معبد کی بکری کی دودھ والی نہر جاری تھی, وہ نہر ابھی بھی جاری تھی. لوگ دور دور سے آتے. اور پھر ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے اس بکری کی زیارت بھی کی ہے. یہ ام معبد کا وہ واقعہ جس نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دل برانہ انداز میں بیان کیا. یہ تو صرف ایک روایت ہے ام معبد کی, ایسی کتنی روایات ہیں ایسی. اور پھر سارا قرآن یہی حسن مصطفیٰ ہے.